السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، دینی تعلیم فار کڈس میں آپ تمام پیارے پیارے چنو منو بچوں کا اور بڑوں کا ہم اپنی کلاس میں استقبال کرنے جا رہے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ ہماری چھوٹی بیٹی ذکرا ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اور ہمارے دوست اور ہمارے حنزلہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس، کیسے بچے آپ لوگ؟ بہت اچھے بچے. ناظرین، آج ہمارے حنزلہ نے ایک بہت ہی پیاری دعا یاد کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حنزلہ نے جو دعا یاد کی ہے نا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. تو کیا بیٹا آپ دعا سنانا پسند کریں گے؟ ضرور. ماشاءاللہ. یس بیٹا، سناؤ. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ماشاءاللہ. ناظرین، دیکھا آپ نے، ہمارے حنزلہ نے دعا یاد کی ہے. بیٹا جانتے ہیں آپ یہ دعا کب پڑھنا چاہیے؟ صبح کی نماز کے بعد، فجر کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے. آ رہا سمجھ میں؟ یہ دعا ابن ماجہ میں ہے. کہاں یہ دعا؟ بولو بیٹا آپ بھی. ابن ماجہ. یس، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے. اور یہ دعا بیان کرنے والے کون ہیں معلوم؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن صبح میں فجر کے بعد یہ دعا پکا پڑھتے تھے. کون سی دعا ہے وہ؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آ رہا سمجھ میں؟ اچھا بھائی. اچھا بچوں، یہ بتاؤ کہ آپ لوگ دعا کو سمجھنا پسند کریں گے؟ ضرور. ماشاءاللہ. ہمارے بچے سمجھ رہے ہیں دعا کو اور کوشش کریں گے. چلو بیٹا، اللہ کے رسول کیا دعا کر رہے ہیں معلوم؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں. کس سے مانگ رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. ہمیشہ کس سے مانگنا چاہیے بیٹا؟ اللہ سے مانگنا چاہیے. ہر چیز اللہ سے مانگنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارلی مارننگ، صبح ایک دم نہار پیٹ جو ہے، اللہ کے رسول اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے علاوہ اور کوئی مجھے دے نہیں سکتا. کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ کے رسول نے اس دعا میں 3 چیزیں مانگی ہیں. کتنی چیزیں مانگی ذکرا؟ 3 چیزیں اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگی ہے. جانتے ہیں پہلی چیز؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے فائدہ مند علم مانگتا ہوں. علم مطلب نالج ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ سب کچھ علم ہے. تو انسان کو سب سے پہلے کس کی ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت ہے. کھانے پینے سے پہلے، اوڑھنے سے پہلے اور دھونے سے پہلے اور کھانے سے پہلے، ہر چیز سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے. اسی اللہ کے رسول سب سے پہلی بات کیا مانگ رہے ہیں؟ علم مانگتے ہیں. بیٹا جانتے ہیں آپ، علم 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک علم وہ ہے جو فائدہ مند ہے، ہم کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، دنیا والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ہم کو دنیا میں فائدہ پہنچاتا ہے اور آخرت میں فائدہ پہنچاتا ہے. تو وہ علم جو ہم کو دنیا میں، آخرت میں، ہمارے لیے، گھر والوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے، سب کے لیے جو علم فائدہ مند ہے، وہ علم اللہ تعالیٰ سے مانگنا. بھائی ارا سمجھ میں؟ کیسا علم مانگنا چاہیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے؟ سب کو فائدہ پہنچانے والا علم ہونا چاہیے. ہم اسکول کو جا رہے ہیں، ہم میتھس پڑھ رہے ہیں، اوکے میتھس پڑھ رہے ہیں، ہمارے میتھ جو پڑھ رہے ہیں نا، وہ ہم کو فائدہ ہونا اس سے، اور دنیا والوں کو فائدہ ہونا. سمجھے آپ؟ اور ہم سائنس پڑھ رہے ہیں، ہے نا بیٹا ذکرا؟ آپ ماشاءاللہ آج رائٹنگ لکھ رہے تھے آپ ماشاءاللہ. یس، ہمارے ذکرا ہر دن رائٹنگ لکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور اتنا مشق کرتے ہیں ہمارے ذکرا. ہر دن پورے پیپر آپ بھراتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا؟ پیپر فل ماشاءاللہ. یس، تو جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ ہونا. علم 2 طریقے کا ہے، ایک فائدہ پہنچانے والا اور دوسرا نقصان پہنچانے والا. اور فائدہ نہیں پہنچانے والا علم بھی رہتا. بیکار باتیں، وہ باتیں دماغ میں نہیں بھر لینا جو فائدہ مند نہیں ہے. جو فائدہ مند ہے وہی علم حاصل کرنا. آ رہا سمجھ میں؟ اچھا بھائی، سب سے پہلے اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں علم نافعا، نفع دینے والا علم، فائدہ پہنچانے والا علم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو علم مانگ رہے ہیں وہ قرآن کا علم بھی ہونا چاہیے،
حدیث کا علم بھی ہونا چاہیے اور سائنس کا علم بھی ہونا چاہیے, میتھس بھی ہونا چاہیے, جغرافیہ بھی ہونا چاہیے, دنیا کا بھی ہونا چاہیے, دین کا بھی ہونا چاہیے, ہے نا, سب علم ہمارے پاس ہونا چاہیے. قرآن میں کیا 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 لکھا ہوا ہے سب ہم کو معلوم ہونا چاہیے, حدیث میں کیا 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 ہے سب ہم کو معلوم ہونا چاہیے, دنیا میں کیا چل رہا ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے, سائنس میں کیا چل رہا ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے, ہے نہیں؟ سائنس پڑھتے نا آپ لوگ, یس, وہ سائنس میں, میتھس میں اور سوشل میں, ہاں, ہر چیز میں جو ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے جو فائدہ مند ہے, پہلی چیز. دوسری چیز وَرِزْقًا طَيِّبًا, اے اللہ میں تجھ سے پاکیزہ روزی مانگتا ہوں. انسان کو کھانا ضروری ہے نہیں ہے, بھوک لگتی نہیں لگتی, ہاں سکرا اتنے بار بھوک لگتی ماشاءاللہ, دن میں کئی بار کھاتے ماشاءاللہ ہمارے سکرا. ویسے اللہ ہم کو روزی دے تو کیسی روزی دینا؟ پاکیزہ روزی دینا. روزی بھی دو طریقے کی ہوتی ہے بیٹا, ایک اچھی روزی, دوسری گندی روزی. ایک اچھا کھانا ہے, دوسرا گندا کھانا ہے. ایک حلال کھانا ہے, دوسرا حرام کھانا ہے. تو اپنے کو حلال کھانا ہے, حرام کھانا ہے؟ حلال کھانا ہے. ہم کو کیسا کھانا چاہیے؟ ہم کو حلال. بولو بولو ذکر, حلال کھانا چاہیے ہم کو ماشاءاللہ. تو حلال چیزیں کھانا ہے. اللہ سے کیسی روزی مانگنا؟ ایسی روزی جس میں ہم دھوکہ نہیں دینا, ایسی روزی جس میں جھوٹ نہیں بولنا, ایسی روزی جس میں دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا, یعنی پاکیزہ روزی ہم کو ہونا چاہیے, ہے نا بیٹا. ہم جو پڑھ رہے ہیں نا, یہ جتنی پڑھائی پڑھ رہے ہیں نا, یہ پڑھائی پڑھنے کا مقصد حلال روزی کمانا ہے. کیا روزی کمانا ہے بیٹا ذکرہ؟ حلال روزی کمانا ہے ہم کو. تو حرام روزی سے بچنا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے, پاک روزی کو پسند کرتا ہے نا. اچھا بھائی, تو پہلی چیز کیا مانگے؟ فائدہ مند علم مانگے. دوسری چیز کیا مانگے؟ حلال روزی مانگے. تیسری چیز عملا متقبلا, یعنی اے اللہ میں ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جو تو قبول کر سکے. آج سمجھ میں, میں ایسے کام نہیں کرنا چاہتا, ایسا عمل نہیں کرنا چاہتا جس کو تو قبول نہیں کرتا. تو جیسے قبول کرتا ویسا عمل میں کرنا میں تجھے مانگ رہا ہوں. کیونکہ جو عمل کرتے ہیں نا بندہ, اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا. اللہ توفیق دیا تو کر سکتا ہے, نہیں. اگر اللہ توفیق نہیں دیا تو نہیں کر سکتا. اللہ توفیق دیا تو نماز پڑھتے, اگر توفیق نہیں دیا تو نماز نہیں پڑھتے. اللہ توفیق دیا تو قرآن پڑھتے, اگر توفیق نہیں دیا تو قرآن نہیں پڑھتے. تو ایسا عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہو, خوش ہوتا ہو, ایکسپٹ کرتا ہو, وہ عمل ہمیں کرنا ہے. اور پیارے بچوں, اگر اللہ کوئی بھی عمل قبول کرنا بولے تو کیا ہونا معلوم؟ اس میں دو چیزیں ہونا. کتنی چیزیں ہونا اس میں؟ دو چیزیں ہونا. ایک چیز کیا ہے؟ اس میں توحید ہونا. کیا ہونا چاہیے؟ وہ اس میں صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے. ہم روزہ کس کے لیے رکھنا, زکات کس کے لیے دینا, اور قرآن کس کے لیے پڑھنا, جو بھی کرتے کس کے لیے کرنا, اپن اللہ کے لیے کرنا ہے نا. تو جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں توحید ہونا. اور دوسرا کیا ہے معلوم؟ اس عمل میں اللہ کے رسول کا طریقہ ہونا ضروری ہے. بھائی نبی جیسا کرے ویسا کرے تو قبول ہوتا, اگر جیسا نبی کرے ویسا نہیں کرے تو قبول نہیں ہوتا. آرہا سمجھ میں؟ ہاں, تو ہم جو بھی کام کریں گے نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے. کیسا کریں گے؟ ہم نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے ماشاءاللہ. تو ہمارے حنظلہ ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ, کتنی پیاری دعایت کی انہوں نے. یہ دعا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول کو جو ہے بار بار دعا کرتے ہوئے سنا, اور یہ دعا ابن ماجہ میں ہے. ایک بار پھر پڑھو بیٹا آپ دعا. أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ماشاءاللہ, ہاں ہمیں اچھا علم بھی ہونا چاہیے, پاکیزہ روزی بھی چاہیے, اور ہمیں ہمارا عمل بھی قبول ہونا چاہیے. صبح سویرے انسان تین چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کے بچے بھی یاد کریں اس دعا کو, اور آپ خود بھی یاد کریں, اور ہر دن صبح صبح دعا پڑھتے رہیں انشاءاللہ. ہم جو ہے ہم مبارکباد دیتے ہیں ہمارے حنظلہ کو کہ اللہ کی توفیق سے وہ بہت محنت کر رہے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ ایسی دعائیں آپ یاد کر جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.